سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد ہے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ عوام اپنے ووٹوں کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا حق استعمال کریں گے، اور بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا ایک نقشہ کھینچیں گے، اور انشاءاللہ وہی فیصلہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میاں نواز شریف، میں، مریم نواز، ہم سب حمزہ شہباز شریف مل کر اس کیمپین کو چاروں طرف لے کر جائیں گے۔ میری نظر میں یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا، اور دن رات بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ زراعت، صنعت اور حرفت کو ترقی دی جا رہی تھی۔ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ختم ہونے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اور 2018 کے اوائل میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر میں ختم ہوگی، لیکن میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہوا، اور اس کی کمال مہربانی سے 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں زراعت نے بھی ترقی کی، صنعت و حرفت نے ترقی کی، اور ہمارا جو اینول GDP کی گروتھ 6% سے آگے چلی گئی تھی، اور سب اندازے یہ تھے کہ اگلے 5 سال میں میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بلندیوں پر لے جائیں گے، مگر ایک سازش ہوئی اور ہر چیز تہ و بالا ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ
1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو اور دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا، یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا، لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے، کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے، اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں، جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا، وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے، عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی، ادویات نہ مل پاتی، اور کاروبار، صنعت، زراعت سب ختم ہو جاتا، اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے، اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا۔ آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے، ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، جس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ابتدائی ایک دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ پاکستان کے پاس نہ تیل ہے،
نہ گیس ہے، گیس ختم ہونے کی وجہ سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں، لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں، تیل بھی ہمارے پاس نہیں، اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل. یہ جو بلج ہے، یوتھ بلج، کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں، یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل، درخشندہ مستقبل. یہ ہے پاکستان کا اثاثہ، یہ ہے پاکستان کی دولت. اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور، میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا، آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہاں پر آئی ٹی کے کمپنیز ہیں، 7 یونیورسٹی ہے، پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس طرح کی ایک نہیں، درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی. اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے. اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بعد وہ بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے، جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر اسکلڈ ڈیولپمنٹ ان سے کروائیں. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشحال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن، اس کی سمت صحیح ہو اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونک دیں. اسی طریقے سے زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم نے بدقسمتی سے 76 سالوں میں شروع کے جو 1-2 دہائیاں تھیں کام ہوا، اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زراعت میں، ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں. قرب و جوار میں، دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کاٹن میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے گنے کی فصل میں، گندم کی فصل میں. یعنی انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زراعت کی پیداوار دگنی تگنی کر لی. 4 فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ ہیں وہ مختصراً جو اہداف جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے ثمرات ہوں گے اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری سمت درست ہو، ہم لڑائی جھگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں اور اپنی جو ہماری جو اس قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم جت جائیں مل کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مختصراً ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور یوتھ کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر، یہ میں آج انتخاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. نواز شریف کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ان کی وزارت عظمیٰ میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ انتہائی ذہین اور فتین مگر ان کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے. یہ بات سامنے دیوار پہ لکھی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور آج وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بن چکے ہیں ہزاروں لاکھوں. نواز شریف کی لیڈرشپ میں آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں
بچیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کے وظائف بڑھائے گئے، جس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی اور غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ان کو مفت وہاں پر ان کو سکلز کی ٹریننگ دی۔ کوئی اگر ٹیکسٹائل میں جانا چاہتا ہے تو ان کو اس کمپنی میں بھجوایا، کوئی اگر موٹر میکینک بننا چاہتا ہے تو وہاں بھجوایا، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے وہاں بھجوایا، اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو ہم نے اس میں ٹرین کر کے وہ قوم کے آج عظیم مہمان بن چکے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں دانش اسکول آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نواز شریف کے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیے گئے۔ جو امیر بچوں کے اسکول اور کالجز ان کو نہیں، پبلک اسکولز اور پبلک کالجز میں جہاں پر عام آدمی عظیم پاکستانیوں کے یتیم بچے اور غریب بچے جاتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس دی گئی، اربوں ان کے اوپر خرچ ہوا۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں مفت علاج ہوا، مفت ادویات ملی، پی کے ایل آئی بنا، پورے پنجاب کے ہسپتالوں کی شکل بدل دی گئی، غریب اور یتیم اور بیوہ کے لیے علاج مفت تھا، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین سب فری تھا، لیبس بنائی گئیں، میڈیکل لیبس پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا گیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف قوم سے اس کیمپین میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے اپنا اگلا ویژن، سوچ، کس طرح ہم نے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، کس طرح ہم نے پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ کب تک ہم پاکستان کے وقار کو مجروح کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے؟ یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جس کا جواب آپ کو 8 فروری کو اس قوم کے غیور عوام دیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اور اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھی میجورٹی ملی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن رات ایک کر دیں گے اور پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے۔ کس کے زمانے میں سستی کھاد ملتی تھی؟ کس کے زمانے میں ٹیوب ویل زراعت کے لیے ان کو سبسڈائز بجلی ملتی تھی؟ کس کے زمانے میں اس صوبے میں زرعی کسان بھائیوں کے لیے چھوٹے انٹرسٹ فری لونز دیے گئے، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو انٹرسٹ فری لونز ملے اور ان کو روزگار پہ لایا گیا، 50,000 گاڑیاں نوجوان بچوں اور بچیوں کو دی گئیں انٹرسٹ فری لونز کے ذریعے۔ یہ ہیں وہ الحمدللہ حقیر خدمات میاں نواز شریف کی اس قوم کے لیے۔ اور اب آئندہ چیلنجز بھی بہت ہمالیہ نما ہیں، اس کے لیے وہی ہمالیہ نما سوچ اور ویژن ہوگا، اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر ضرور بدلے گی۔ اگر ہم نے ماضی قریب کی طرح اپنا بلے سے ہر چیز طے و بالا اگر جس طرح ہوئی، اگر اسی کو ہم خدا نخواستہ اسی میں اس کا شکار ہو گئے تو ہر طرف تباہی ہوگی۔ لہذا نواز شریف کا یہ ایک سوچ ہے، پختہ سوچ ہے، بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، بطور ایک مدبر کے، کہ انہوں نے دلوں کو جوڑنا ہے اور مشاورت سے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب آپ کے سوالات۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران 2017 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کو چھوڑ رہے تھے، وہ سازش کے حصہ بنے یا جو بھی، اب پھر آپ الیکٹیبلز کو اپنی ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور جماعت میں شامل کر لیا گیا ہے، آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو جس طرح سے اب آپ اپنے ماضی میں عدلیہ اور دیگر کو جو ہے صورتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے آپ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے کہ کل کو پھر یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ ہر پارٹی اپنا ایک پروگرام بناتی ہے،
ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہفتوں یہاں پر پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگ خود میاں نواز شریف نے چیئر کی، اور میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ورکرز کو بھی ٹکٹ دی ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دی ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اس کا میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے، اس یعنی عوام کی طاقت سے وہ پوری طرح اس جو ہاؤس میں ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو وہ بروئے کار لائیں گے اس ملک کی غربت، بے روزگاری اور مسائل کو حل کرنے کے لیے. پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنی تنقید کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کا فرض ہے کہ ان کو تحمل سے سنیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو مناسب فیصلے وہ کرے. جس شخص کی دیانت کی اور محنت کی سارے صوبے بھی ایک مثال دیتے تھے، ایڈمنسٹریٹر وائز بھی کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ یہ تسلسل جو ہے لوگ میاں شہباز شریف کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے کہ وہ اسی جدت کے ساتھ لیڈ کریں. اور جن حالات میں آپ نے ملک کو نکالا، جب آپ آئے تھے وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے، جب آپ نے نکالا اور ان لوگوں کو آپ نے ساتھ بٹھایا جو ایک ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ ان کو ساتھ لے کے چلے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لیا. تو کیا وہ تسلسل جاری رہے گا جس طرح آپ فرنٹ لائن پہ وہ تسلسل جاری رکھیں گے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب پوری مشاورت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا چارٹر آف اکانومی، میاں نواز شریف اس میں بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشاورت کا سلسلہ وسیع ہوگا اور اسی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے آپ نے ابھی اعلان کیا، لیکن کوئی انڈسٹریل ریولوشن یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس کو لارج اسکیل پہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں کھربوں انویسٹ کرنے ہیں، اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا. زراعت ہماری بیک بون ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر پوری ہم نے توجہ دینی ہے. باقی تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے باقاعدہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے کے آئے اپنی سیاست کی وجہ سے، اور اگر آپ اس وقت یہ سیاست نہ کرتے تو شاید آپ کی پارٹی اس ڈگر پہ واپس نہ آ پاتی. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی کو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ صرف ہم نے وہی پالیٹکس کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اس ملک میں؟ شکریہ. آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تمام اپنا جو اخلاص کے ساتھ پوری قوم کو بتایا کہ وہ واپس آئے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، اس ملک کے اندر جو زہر گھولا گیا اس کو ختم کرنا، اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروانا. اس کے لیے وہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور تمام جو آئینی ادارے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے مشاورت کر کے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہ بات بڑی واضح انہوں نے کر دی. ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے. وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے. وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے. اور اگر وہ ان کو بلہ ملتا، اپنا شیر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں، آپ کو اس کو اچھی طرح علم ہے. لیکن آج اگر بلہ ان سے چھنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے یہ جب آپ کو کہا گیا 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا
جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائے، کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری کی؟ بھلا اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بھلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. اب اگر بھلا نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کو ویسے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی، اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس 16 ماہ میں زیادہ آیا. ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیے بھٹی صاحب، مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ کو علم ہے، میں وقت نہیں ضائع کرتا. تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں تھی 3.5%. اس کے بعد جب 2018 میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا. میں نے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی. جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی. ڈالرز، اربوں ڈالر ضائع کیے، لوگوں کی جیبوں میں ونڈ فال پروفٹ گئے. پھر جو حقائق سے منہ نہیں چرانے چاہیے، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، یہ میں مانتا ہوں. اس سے اپنے قیمتیں ضرور بڑھی، اس کا ایک فیکٹر ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور دیکھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو بغیر کسی بجٹ کے اربوں خربوں انہوں نے ضائع کر دیے. تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی، جب ہم نے اقتدار سنبھالا اور 16 پارٹیز کی 13 پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی تو دن رات ہم نے کافی کوششیں کی. سیلاب سے ہم نمبرد آزما ہوئے، 100 ارب روپے ہم نے خرچے دن رات. میں ہمارا ہر جگہ پہنچا، کوئی احسان نہیں تھا، میرا یہ فرض تھا. جو ایک ماضی کی بھی جب سیلاب آئے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا میں ایک حقیر خدمت کرتا رہا. IMF کا تھا، مہنگائی کا تھا، یہ ایک بڑے بڑے چیلنجز تھے جس کو ہم نے فیس کیا. سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے تھے، فورن ایکسچینج ریزرو ہم نے کر دیتے. تو مہنگائی جو تھی بالکل میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن کیا یہ مہنگائی ہم جان بوجھ کر لے کے آئے؟ جو ماضی سے اس PTI کی حکومت سے ہمیں جو ورثے میں ملا، ہم نے بھرپور کوشش کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر IMF کا معاہدہ نہ ہوتا، اس کی کڑی شرائط تھی کہ بجلی کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑیں گی، آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. اگر یہ ہم نہ مانتے تو معاہدہ نہ ہوتا، آج ملک کا شرازہ خدا نہ خواستہ بکھر گیا ہوتا معاشی لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دیکھیں گے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہی دور ترقی اور خوشحالی کا واپس آئے گا. اور جو پھولوں کی بات کی آپ نے، تو پھول جو ہیں پھول ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے پورا چمن مہکتا ہے. سر ایک تو بات یہ ہے کہ ملکی مسائل بہت گمبھیر ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ میں اور میاں صاحب میں یہ ایبلٹی تو ہے کہ آپ چیلنجز کو فیس کر کے ان کو سلوشن نکال لیں گے، مگر کیا یہ سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بچا گئے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت مزاحمت کا متحمل نہیں ہے، مفاہمت کا متحمل ہے. تو میرا کوشچن وہی ہے کہ کیا سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا یہ جو آگے آپ کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے اپنا ویژن دیا اور کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اب ہمیں سب کو مل کر سفر طے کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی، الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اب دل و دماغ میں ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ یہ ملک
बड़ी अजीम कुर्बानियों से मार्ज वजूद में आया है। 76 साल बाद भी आज भी आम आदमी, गरीब, यतीम, बेवा, उनके लिए इलाज, तालीम आज भी एक शजर ममनू जिसे कहते हैं वो है उनके लिए। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। नवाज शरीफ की सोच ये है कि अल्लाह ताला उनको मौका दे तो ये अमीर और गरीब के दरमियान जो खलीज है इसको कम करना है और गरीबों और आम आदमी के लिए ज़िंदगी आसान बनानी है, उनको खुशहाल करना है। आपने कहा नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में तकरीबन 100 लोग ऐसे थे जो मुल्क की अशराफिया थी जिनको $4 अरब के बिलासूद कर्जे दिए गए थे। उस हवाले से कामिया कमेटी में भी मामला आया था, बड़ा क्रिटिकल मसला था। तो क्या आप इसको मुस्तक़बिल में टेकअप करेंगे, क्योंकि कुछ लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और बाकी करोड़ों के अवाम जो मुश्किलात का शिकार होते हैं। दूसरा, इस वक्त माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि $72 अरब 3 साल में अदा करने हैं पाकिस्तान ने। तो क्या इस पोजीशन के अंदर आप हैं कि आने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि $72 अरब अगले 3 साल में अदा कर दें? ये बड़े आपके पर्टिनेंट सवालात हैं, बड़े अच्छे। हमालिया नुमा हमारे चैलेंजेस हैं, उनको उतना बड़ा उनको हल करने के लिए विजन चाहिए और कौमी यकजहती चाहिए और शबाना रोज़ मेहनत चाहिए, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप हिम्मत करते हैं, एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला मदद करता है। 16 माह आपकी हुकूमत रही, वज़ीर आज़म तो आप थे, लेकिन आपके साथ बाकी कोalition पार्टनर्स भी थे, PDM की जमातें थी। तो अब कितना मुश्किल या आसान होगा वोटर के पास जाकर उन्हें कन्विंस करना कि आप इन मसाइल के ज़िम्मेदार अकेले नहीं हैं और आपके पास उनके मसाइल का अब शाफी इलाज है और अब हालात जो है वो बेहतर होंगे। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने अकेले नहीं, 13 जमातों की यानी इज्तिमाई काविश से मैं सबको क्रेडिट देता हूँ। अगर सैलाब से हम दिन रात हमने उसको फेस किया तो मैंने अकेले नहीं, इज्तिमाई 13 जमातों की काविशों से। अगर सफारती ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से हमने ठीक किए तो मैंने अकेले ने नहीं, इज्तिमाई काविशों से। बस ये मैंने 3 मिसालें आपको दे दी हैं, बाकी की बात आप समझ गए। SIFC ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें मुआशी बहरान से निकाल सकता है और जो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, यानी कि जो बाहर से सरमायाकारी आना चाहती है। अगर आपकी हुकूमत आती है तो इस प्लेटफॉर्म को कितना यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर सकता है? ये प्लेटफॉर्म अब बाकायदा इसको कानूनी हैसियत मिल गई है और ये एक पार्टनरशिप है हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। और मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिसका नाम SIFC है, आप यकीन करें कि बहुत मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फ़ायदा हासिल हो सकता है और खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरफ हम बड़ी तेज़ी से रवां दवा हो सकते हैं इंशाअल्लाह। सियासत में गालम गलोच का कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है और हमारी यूथ डिट्रैक हो चुकी है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी PTI की और उससे बेपनाह मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इन इंतखाबात के नतीजे में अपने नौजवानों, बच्चों और बच्चियों के लिए एक शानदार मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया और उसके अंदर अमली तौर पर अच्छे रंग भरने की कोशिश की, तो ये यूथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा माहौल बने कि जिसमें नफरतें, गाली गलौज का जो असबाब हैं ख़त्म हो जाएं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इसमें लीड लेंगे। पाकिस्तान के पास CPAC और गवादर जैसे 2 मंसूबे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि ये मंसूबे पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं और आपके मंशूर में ये शामिल है कि उसको चलाया जाएगा और वो वर्किंग में आएंगे? कोई शक नहीं, CPAC पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत मुफीद ये मंसूबा था और है। और आप देखेंगे CPAC से पहले
मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले अदवार में 1990 का उनका दौर देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी को जो लिबरल किया गया, आज़ाद किया गया, किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और हमारी जो करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ किसने जोड़ा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में। और आपको याद होगा कि इंडिया ने उस ज़माने में उसको अडॉप्ट किया, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान का विजन उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसको पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज़्यादा थी और कई महाजों में पाकिस्तान आगे था। बाकी उसके बाद पाकिस्तान को नज़र लग गई। तो मैं समझता हूँ कि सीपैक यकीनन हमारी तरक्की और खुशहाली में मुमद मामिन साबित हुआ है और होगा। अब उसकी शक्ल और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब बदल जाएगा। अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनानी है मिलकर, हमने जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ये सारे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में हमने जॉइंट वेंचर्स लेके आने हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको हमने फ़रोग देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सीपैक की नौयत पीछे पहले और थी, अब और हो। ग्वादर का सर, ग्वादर आप देखिए, ग्वादर हमारी जो सेकंड पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक लाज़म मलज़ूम है, एक प्री कंडीशन है। और उसके लिए 16 माह में ग्वादर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी हुकूमत ने जो एफर्ट्स किए हैं वो ख़ुद आपके पास उसके सबूत आपके पास हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर आज़म 16 माह में ग्वादर इतनी मरतबा गया होगा जितना मैं गया हूँ। ये नाचीज़ वो क्यों? ताकि बलूचिस्तान के ग्वादर के अवाम के लिए वो पोर्ट जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए हैं बंद पड़ी थी और मट्टी की तह में समुद्र में जम गई थी, बड़े जहाज आ नहीं सकते थे। हमने दोबारा वहाँ पर बाहर से जो गंदम, फर्टिलाइज़र और दूसरे इम्पोर्टेड जो सामान हैं वो ग्वादर मंगवाए और हमारी अफसरशाही कहती थी कि जी ग्वादर आता है, सामान उतरता है, उसके बाद अप कंट्री के लिए जो फ्रेट चार्जेस बहुत पड़ते हैं, कराची बेहतर। ये माफिया, ये वो माफिया है जो नहीं चाहता कि कराची पोर्ट जो ये ग्वादर पोर्ट जो है वो बढ़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर एडिशनल फ्रेट पड़ता है हम देंगे, ग्वादर पोर्ट को हम दोबारा चालू करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हुई। लीग पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, उस वक्त सर्वे जो थे वोटर्स के हवाले से वो कुछ और बता रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी तैयारियां भी कर रही है, लेकिन इतनी उसमें एतमाद है कि आप माशी माहरीन से मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि आपको हुकूमत में आने का इतना यकीन है। तो ये यकीन इतना कैसे हो गया है कि हुकूमत में आपने ही आना है? और इसके साथ चेयरमैन आपको किसने कह दिया कि हमें यकीन? सर अगर अल्लाह ताला ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आपको 8 फरवरी को एक सरप्राइज मिलेगा, तो कोई सरप्राइज मिलने की कोई बंदोबस्त किया हुआ है आपने? माशी माहरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये है मकसद उसका। सरप्राइज जो उन्होंने कहा है चेयरमैन तरीके इंसाफ, वी विल गिव देम अ सरप्राइज इंशाल्लाह। अब तो कहा जा रहा है कि जेल से रोने की आवाजें भी आ रही हैं। आप तो कभी जेल में रोए नहीं थे, तो जब इक़्तिदार में आप आ जाएंगे उन्हें आम माफी का ऐलान कर देंगे इमरान खान के लिए? अल्लाह ताला की ज़ात उन्हीं से माफ़ी हम सबको मांगनी चाहिए। मैंने गुजारिश कर दी कि हमने तो कभी नहीं कहा था, नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, मैंने कभी नहीं कहा था कि हम इनको गर्दन से पकड़ेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे, इनको अपना सड़कों पे घसीटेंगे या रोएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। ये तो नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, ना हमने अपना कभी इसका सोचा भी, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अवाम पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। मुल्क में इतने मसाइल हैं कि अब मियाँ साहब की तरफ हर शख्स देख रहा है और मियाँ साहब ने इन मसाइल को हल भी करना है। इस वक्त आपका नारा भी है कि पाकिस्तान को नवाज दो। मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मुल्क मिलता है मसाइल की, अल्लाह ताला, नारा नहीं दुआ है हम सब की, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे और पाकिस्तान को नवाज दो। जब भी मसाइल नहीं है, दुआ है, दुआ है। जब भी मसाइल आती हैं तो ये दुआ आती है और मियाँ साहब को पाकिस्तान मिलता है बुरी हालात में, फिर वो बेहतर करते हैं। तो कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, जैसे एक सब कॉलोनी बन के रहे। क्या वो कुव्वतें कभी खत्म हो सकती हैं?
خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں. بس اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ